ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو بجٹ میں اور پھر اس کے بعد اب نئے ٹیکسز کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ سمیع ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیع صاحب، جہاں ابھی بات کر رہے تھے کہ حکومت کے اخراجات اور معاملات چلانے کے لیے سلمان شاہ صاحب بات کر رہے تھے، میری نظر سے آپ تو اس خبر پہ بات بھی کر چکے ہیں، نظر سے گزری کہ 3 نئے جو مشیر ہیں وہ لگائے گئے جن کا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہے۔ اویس نورانی صاحب 2 اور نام ہیں، تو اس کا مطلب ہے حکومت تو چاہ رہی ہے سر کہ وہ نئے سے نئے لوگ لائے جائیں، اس ملک کے مزید چلانا مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے، معاملات تو وہ زیادہ لوگ شامل کیے جائیں، ان کا عہدہ ہوگا، مرات ہوں گے، معاملات ہوں گے، پروٹوکول ہوں گے۔ ایک جانب یہ ہے، دوسری جانب وہ عوام سے کہہ رہے ہیں کہ قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ دیکھیں، جو اصل جو بات ہے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے جو بات کہی ہے کہ جو پالیسی ہے اس وقت جو بجٹ بنایا گیا ہے وہ کنٹرڈکشن میں ہے۔ جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اس کی انہوں نے فگر بھی دیا کہ 17,000 ارب روپے آپ اس حکومت کو چلانے کے لیے، اور سن رہے تھے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی جو 1-2 منٹ آپ نے سنوایا، اس میں 40 کروڑ فلاں اپ لفٹ کے لیے، 40 کروڑ فلاں اپ لفٹ کے لیے، اتنے زیادہ پیسے، بہت ساری وہ چیزیں جو شاید موجودہ صورتحال تقاضا کر رہی تھی کہ اس کو آپ نہ کریں، جیسے ڈاکٹر سلمان نے پوائنٹ آؤٹ کیا، سلمان شاہ صاحب نے، حکومت کی وہ ترجیحات نہیں ہیں۔ یہ جو ایڈوائزر شامل کیے جا رہے ہیں یہ کوئی اس لیے نہیں کیے جا رہے کہ حکومت چلانے کے لیے زیادہ بندے درکار ہیں، یہ بنیادی طور پر جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو پرکس اینڈ پریویلیجز دی جا رہی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آئیے آپ بھی اقتدار کے مزے لیں۔ غریب آدمی کا تو کوئی نہیں سوچ رہا۔ اور ابھی جو آپ نے جو سارا آج سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے، میں نے یہ سوال ڈاکٹر صاحب سے اس لیے کیا تھا کہ جو اس حکومت کے مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ ان پر کوئی ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سعودی عرب گئے، یہ چائنا گئے، ان کو کسی نے کچھ نہیں دیا۔ اس کے بعد عسکری قیادت وہاں پر گئی اور چائنا سے انہوں نے وہ پیسے ان کو دلائے۔ ابھی ویڈیوز چل رہی ہیں جس پر لوگ ہنس رہے ہیں، شہباز شریف صاحب عربی میں مانگ رہے ہیں، یعنی اب بھیک جو ہے آپ عربی میں مانگ رہے ہیں۔ اور جیسے مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا تھا کہ ایک عورت جب سعودی عرب سے واپس آئی تو اس نے کہا کہ وہ ہر آدمی آگے سے اتنا اچھا ہے، میں نے پتہ نہیں کسی کو کیا برا بھلا کہا اور وہ اس نے آگے سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا کیونکہ وہ عربی میں بات کر رہے تھے۔ یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ انہوں نے کشکول اٹھا لیا ہے اور یہ ہر جگہ جا کے ان کی زبان میں جا کے ان سے خیرات مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اور یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ ہم پاکستان کے لیے مانگ رہے ہیں۔ پاکستان کی جو حالت ہے، جو قرضے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو فورن ڈیٹ سروسنگ سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ قرضے ہی نہیں لیے، پیپلز پارٹی نے لیے، انہوں نے لیے، اور اب وہ قوم اس کو بھگت رہی ہے۔ اس وقت میں بات ختم کر رہا ہوں، کی معافی، اس وقت عمران اسماعیل صاحب سابق گورنر سندھ سینئر رہنما، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ عمران اسماعیل صاحب، سٹاک مارکیٹ تو بالکل کریش ہو گئی، لگ نہیں رہا تھا کہ یہ صورتحال ایسے ہوگی۔ وزیر اعظم نے ادھر سے گفتگو کی ہے، نئے سپر ٹیکسز کے حوالے سے بات کی ہے، ادھر کاروبار نیچے آ گیا، کس جانب جا رہا ہے سر ملک؟ نہیں، یہ سٹاک مارکیٹ تو گرنی تھی، کاسمیٹک چینجز جو یہ کر رہے تھے، جس کو یہ دکھا رہے تھے کہ بڑے مثبت اشارے آ رہے ہیں، وہ کہاں سے آ رہے ہیں مثبت اشارے؟ یہ تو ساری لیپ اپ ہوتی ہے اور کاسمیٹک چینجز سے وہ لالی پاپ جو مفتاح اسماعیل بناتے ہیں، ان کا کاروبار بھی لالی پاپ کا ہے، وہی لالی پاپ کو کلر چینج کر کے ساری قوم کو کھلا رہے ہیں، اور لالی پاپ سے گزارا تو نہیں ہونا۔ اب سٹاک مارکیٹ کا 2055 پوائنٹ گرنا ایک ہی جھٹکے میں کوئی بہت بڑا یہ جھوٹ ہے اکانومی کو۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہوگا۔ ادھر وزیر اعظم جو ہے وہ سپر ٹیکس لگانے کے چکر میں انڈسٹریز ویسے بیٹھ رہی ہیں، ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، سٹاک کریش کر رہا ہے، کوئی چیز قابو آ نہیں رہی ہے۔ تو یہ تو ابھی آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا آگے آ کے دیکھیے ہوتا ہے کہ ہماری تو دعائیں ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کسی طرح سنبھل جائے اور پاکستانی کو کچھ ریلیف ملے، لیکن ان چوروں کے ہوتے ہوئے تو کوئی امید نہیں ہے ہمیں ان سے ہے کہ یہ کچھ ریلیف۔ عمران اسماعیل صاحب، وزیر اعظم نے یہ بھی گفتگو کی کہ آپ کے یہ جو قرضوں کا بوجھ آپ لوگ لا گئے، پھر آئی ایم ایف کے ساتھ جس قسم کے سخت معاہدے آپ کر کے گئے، اس کا بھگتنا پڑ رہا ہے اور اس وقت مشکل اسی وجہ سے ہے۔ میں آپ کو یہ پروف کر سکتا ہوں کہ ہم نے جتنے قرضے لیے اور جو انہوں نے جتنے قرضے لیے، 5 سال ان کے اور 4.5 سال 4 سال ہمارے لگا لیں، اس میں میں آپ کو ڈاکیومنٹ میں آپ کو پروف کر سکتا ہوں کہ ہم نے ان سے آدھے قرضے لیے اور ڈبل قرضہ اتارا ہے ہم نے۔ یہ تو جھوٹوں کی حکومت ہے، یہ جو جھوٹ کے اوپر کاروبار اپنا چلا رہے ہیں، چمکا رہے ہیں، ان کے بس کا نہیں ہے، یہ ہونا نہیں ہے کسی صورت بھی۔ اس وقت پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کا صرف ہے فری اینڈ فیئر فریش الیکشنز۔ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے، یہ آپ دیکھیں گے اسی طرح
پاکستان جو ہے خدا نہ خواستہ ایک ملک نکل کے دوسری مشکل اور دوسری سے تیسری مشکل کی طرف جاتا رہے گا. یہ انسٹیبل گورنمنٹ، یہ لوٹوں کی گورنمنٹ سے نہیں پاکستان سنبھال سکتا. عمران اسماعیل صاحب، ایک چیز جو یہاں پر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دن رات جو ہے وہ محنت کرنے کی ہے. اس وقت جتنی محنت وہ کریں گے ہم ملک کو نکالیں گے. گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کا بھی انہوں نے آج لفظ استعمال کیا ہے. کہتے ہیں نفرتوں کی جو دیواریں ہیں وہ گرانی ہیں، ملک کے لیے کرنا ہے. تو سر، کوئی گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کے لیے اگر آپ کی جماعت سے کوئی بات ہوتی ہے تو آپ صرف الیکشن کی جانب جائیں گے یا کوئی ڈائلاگ کی جانب بھی ہو سکتی ہے بات؟ ہمارا صرف ایک ہی ان سے مطالبہ ہے کہ یہ فریش الیکشن میں جائیں. یہ جتنے جیت چاہے ڈائلاگ کر لیں، جتنی جیت چاہے یہ میٹنگز کر لیں. اور یہ جو محنت کی بات کریں، کدھر محنت کر رہے ہیں؟ یہ کوئی کھڈا لگا رہے ہیں؟ کوئی جو مزدور روڈ بناتا ہے وہ ان سے زیادہ محنت کرتا ہے. اس سے ملک کی اکانومی تو نہیں بہتر ہو رہی. یہ تو ایسے ملک کی اکانومی بہتر کرنے کے لیے یہ آ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ چائے کا کپ آدھا کر دیں. یہ آ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ چینی کا چمچہ ایک کم کر لیں چائے میں. تو اس سے کتنی اکانومی بہتر ہو جائے گی ملک کی؟ کیا بیوقوفی والی بات کرتے ہیں. ادھر لوگ کہہ رہے ہیں چائے کا منسٹر انکلیو کے اندر ڈبا کے رینوویشن چل رہی ہے. ایک منسٹر کے اوپر 2-3 کروڑ پر ان کے گھروں کی رینوویشن ہو رہی ہے. آئے 2 مہینے کے لیے رینوویشن کا اسٹائل دیکھیں جیسے یہ کوئی 20 سال ادھر رہنے لگے. یہ تو کمال ہے ان لوگوں کا. 2 ماہ تو نہیں عمران اسماعیل صاحب، 2 ماہ تو نہیں. انہوں نے تو گزشتہ روز بھی کہا کہ ہمارا یہ تھا کہ ریفارمز کرنے کے بعد چلے جائیں گے، لیکن اتحادیوں نے کہا کہ جو 14 ماہ ہمارے ہیں اس میں مکمل حکومت کر کے جائیں گے. ایسے بولے ہیں یہ، انہوں نے کہا اور یہ مان گئے. یہ چھوڑیں، یہ ساری ان کی نیت کا فطور ہے. ان کا بس چلے تو یہ اگلے 20 سال بھی نہ جائیں، کیونکہ جو مزے اقتدار میں انہوں نے لوٹے ہیں، جو انہوں نے پیسہ کمایا ہے، جو ملک سے باہر بھیجا ہے، جو انہوں نے منی لانڈرنگ کیا ہے، جو اب آ کے واپس انہوں نے خود کو NRO دیا ہے، کیسز ختم کروائیں. اس کی تو مثال کہاں ملتی ہے دنیا میں کہ چوروں کو لا کے بٹھا دیا جائے، ان کی حکومت بنا دی جائے. سارے 60% کابینہ جو ہے وہ مطلوب ہے، اور جو لیڈر ہیں وہ مفرور ہیں، وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، مفروری کر رہے ہیں نواز شریف صاحب. تو باقی کیا بات کریں. مجھے تو حیرت اس پہ ہوتی ہے کہ کوئی کبھی انہوں نے اس کے ملک کے بارے میں سوچا؟ کبھی انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے ملک کو کتنا نقصان ہوگا ان ساری چیزوں سے؟ صحیح. اچھا عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سمیع ابراہیم صاحب اور سلمان شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان شاہ صاحب، آپ ایک بات گفتگو کر رہے تھے کہ اپریل میں یہ پروگرام ہو جانا چاہیے تھا، وہاں سے ڈیلے ہوتا آج جون آ گیا، ابھی بھی فائنلائز نہیں ہو سکا ہے. تو کیا سر اپریل میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اگر یہ پروگرام ہوتا، شوکت ترین صاحب جاتے، تو کیا پھر بھی ہمیں 3 ماہ میں 83 روپے پیٹرول اور پھر ڈیزل کی قیمتیں اس طرح سے بڑھانی پڑتی؟ اتنے ٹیکسز جو اب لگائے گئے ہیں وہ لگانے پڑتے. کہ یہ سارے معاملات اسی طرح سے مہنگائی ہوتی وہ اپریل سے لے کے آج جون تک؟ کہ روپیہ اس وقت آپ کا 175 اور 180 روپے کے درمیان ہوتا، اور یہ جو 25-30 روپے کا ڈفرینشل ہے ایگزسٹنگ، یہ بالکل رجیم چینج کے وجہ سے ہے. اور اس سے مہنگائی میں اتنا اضافہ نہیں ہونا تھا جتنا یہ کی وجہ سے. دوسری بات یہ ہے کہ IMF کے ساتھ نیگوشیشنز تو چل رہی تھی، کوئی بریک ڈاؤن تو اس طرح سے نہیں تھا، اور نارمل گیو اینڈ ٹیک ہو رہی تھی. اور جب ایک نیا بیچ میں بالکل نیا آدمی آ جائے تو وہ پھر اسکریچ سے شروع ہوتا ہے. پھر وہ تھوڑی بہت ٹویکنگ سے بات نہیں چلتی، پھر اسکریچ سے ہوتا ہے. اور اس میں ہم نے جو ہے بہت نقصان اٹھایا ہے اس چیز کا. ایک تو لیسن یہ ہے کہ جب دنیا میں اتنی ٹرموائل ہو تو آپ اپنی گورننس کو نہیں چھیڑتے. پھر اس وقت وہ ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ بالکل حکومت ہی چینج پکڑ کے کر دیں. تو آئی تھنک کہ یہ ایک once in a 100 years والے پینڈیمک اور once in a 100 years والی جنگ، یہ پہلی دفعہ جنگ یورپ میں ہو رہی ہے جس میں رشیا اس طرح سے ملوث ہے. دوسری طرف نیٹو ہے، اور تمام جو فوڈ کموڈیٹیز اور انرجی کی جو بات ہوئی ہے، تو یہ کوئی مطلب یہ روز روز نہیں ہوتا. اس لیے اس کے لیے اقدام کرنے بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہیں کہ آپ اپنی اکانومی کو بچائیں، اس طوفان سے بچائیں. اور ہمارا یہ جو بجٹ ہے یہ ہماری اکانومی کو تباہ کرنے جا رہا ہے. یہ تمام ہمارے
پروڈکشن کو خراب کرے گا، اور اس لیے کرے گا تاکہ ہمارے حکومتی خرچے چلیں، بیوروکریسی کے خرچے چلیں، بے تکے پروجیکٹس چلیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔